السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم برزخ سے متعلق ایک سوال آیا ہے کہ جو بچے عالم برزخ میں رہتے ہیں، ہم نے آپ کی نابالغ بچے جو فوت ہو جاتے ہیں ان کے متعلق سیریز میں سنا کہ نابالغ بچوں کے لیے انتظام ہو جاتا ہے برزخ کے اندر ان کے کھانے پینے کا یا پھر ان کے افزائش کا یا ان کی ٹیک کیئر جو کرتے ہیں بچوں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کی زیر تربیت وہ ہوتے ہیں، تو اب اگر وہاں پر وہ کھاتے پیتے ہیں تو کیا وہ بڑھتے بھی ہیں، ان کی عمر بھی بڑھتی ہے، ان کی گروتھ بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم کیا غلطی کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی کو تمام قسم کی زندگیوں پر محمول کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے دنیا میں معاملہ ہوتا ہے نا، ویسے ہی برزخ میں بھی ہوگا، ویسی ہی قیامت میں بھی ہوگا، ویسی ہی جنت میں بھی ہوگا، ویسی عالم ارواح میں بھی ہوتا رہا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیں اگر تو معاملہ صرف روح کا ہو تو روح کو کھانے پینے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ روح عالم ارواح میں تھی، پھر عالم دنیا میں آئی، پھر عالم برزخ میں گئی، پھر عالم قیامت میں آ گئی، پھر عالم خلود میں چلی گئی۔ تو روح کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے۔ روح پتہ نہیں کروڑوں اربوں سال کب سے بنی ہوئی ہے، تب سے ہے، بغیر کسی حاجت کے۔ کھانے پینے کی حاجت یہ جسم کو ہوتی ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اس کی افزائش ہوتی ہے، اور یہ معاملہ دنیا کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ یہی جسم جب جنت کے لیے بنا کر جنت میں داخل کیا جائے گا تو جسم اور روح دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن جنت میں نہ عمر بڑھے گی، نہ وزن بڑھے گا، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ کوئی چیز پرانی ہوگی، ہر چیز ویسے ہی رہے گی، کیونکہ وہاں وقت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو دنیا کی گردش ایام ہیں وہ وہاں نہیں ہے۔ تو جنت کی زندگی میں جسم اور روح ملاپ کے ساتھ رہیں گے، لیکن دنیا کی طرح وہاں پہ معاملہ نہیں ہے، نہ ایجنگ ہے، نہ کوئی اور قسم کی خامی ہے۔ برزخ میں جسم اور روح کا ملاپ نہیں ہے، تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہیدوں کو ہم رزق دیتے ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، اسی طرح انبیاء بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں پر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اسی طرح وہ نابالغ بچے یا وہ لوگ جو شہید حکمی کے زمرے میں آتے ہیں، ان کو بھی جو انعامات و اکرامات دیے جاتے ہیں برزخ میں، اس کا تعلق دنیا والی زندگی سے نہیں ہے، کیونکہ ابھی روح جسم میں نہیں ہے، اس جسم میں نہیں ہے جو دنیا میں آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اسے کوئی اور جسم عطا فرما دیتا ہے برزخ میں، جس کے ذریعے اگر اس کو ایسے مقام پر رکھتا ہے جہاں کھانے پینے کی ضرورت ہو تو پھر وہ اس طرح ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جنت میں نہ ایجنگ ہے، نہ گروتھ ہے، اس طرح کو کوئی معاملہ تو ہے نہیں نا اس طرح کا جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے، اور وہاں پہ کوئی آپ تھکاوٹ بھی محسوس نہیں کرتے اور اس قسم کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہے۔ تو برزخ میں جب وہ وہاں رہیں گے نابالغ بچے بھی، تو ان کی گروتھ کا معاملہ ویسا نہیں ہے۔ تو وہ وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیر نگرانی ہے۔ اب ان کی تربیت کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، ان کو کیا وہاں پہ سکھایا پڑھایا جاتا ہے، وہ تربیت میں کیا مراحل ہیں، ہمیں اس کے بارے میں نہیں معلوم۔ وی ڈونٹ ہیو دا نالج۔ اور وہ بچے جو پیٹ میں ہوتے ہیں لیکن روح پھونک دی جاتی ہے لیکن دنیا میں آنے سے پہلے چلے جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جنت میں وہ کہاں ہوتے ہیں، وہ کس کیفیت میں ہوتے ہیں۔ یعنی جنت سے مراد برزخ کے لیول کی جنت کی بات کریں، وہ جنت نہیں جس میں قیامت کے بعد انشاءاللہ جائیں گے، اس کے الگ احکامات ہیں، برزخ کے الگ احکامات ہیں۔ اور جس جنت میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام تھے، اس کے الگ احکامات ہیں۔ تو ہم نے کیا سمجھا کہ ہم سمجھے جنت کوئی ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد بہت جنتیں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہر جنت کا ایک ہی حکم ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اچھا، قیامت کے دن یہ بچے جس عالم میں فوت ہوئے تھے اسی عالم میں اٹھا کھڑا کیے جائیں گے، اسی عالم میں شفاعت کریں گے، لیکن جب جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے تب انہیں بڑا کر دیا جائے گا بطور جوان کے 30 سے 33 سال کا جو ٹائم فریم ہے ایج کا، اس کے اندر پھر وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے، بطور اڈلٹس کے داخل ہوں گے۔ اس وقت انہیں ان کے ماں باپ کی اور ان کے ماں باپ کو ان کی پہچان بھی کرا دی جائے گی۔ لوگ کہیں گے بھائی ہم نے تو بچپن میں چھوٹا سا دیکھا تھا، اب جوان ہو گیا، ہمیں کیا پتہ کیسے دکھتا ہے۔ یہ سوال وہیں پیدا ہو سکتے ہیں جہاں پہ آپ اس آیت کو بھول گئے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جو رب اتنے سال تک انہیں اس ایج پر روک کر رکھ سکتا ہے، جو قیامت میں رینگتے ہوئے بچے کو بھی گویائی دے دے گا، نومولود بچے کو بھی، پیٹ میں موجود بچے کو بھی گویائی دے دے گا کہ وہ اپنے رب سے شفاعت کرے گا اپنے ماں باپ کی، وہ رب اس چیز پر قادر ہے کہ آپ جب جنت میں جاؤ اور وہ پروان چڑھ گیا ہو کہ آپ کو پتہ ہو یہ آپ کا بچہ ہے، اسے پتہ ہو آپ اس کے ماں باپ ہیں۔
تو یہ سوالات ہمارے ذہن میں کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے باکس سے باہر آ کے نہیں سوچتے، ہم اپنی عقل سے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں ایسا کیسے ہوگا۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک رب ہے جو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے لیے کرتا ہے، اور وہی رب انتظام بھی کرے گا۔ بھئی جب یہاں تک لے کے آ رہا ہے تو کیا خیال ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ سوچا کریں۔ تو اس طرح کے بہت سارے سوالات آپ کے وہیں حل ہو جائیں گے۔ آپ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، اس رب کو رب سمجھیں، وہ الہ ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے؟ کمال کرتے ہو تم لوگ۔ تو بہرحال اس طرح جو ہے اچھا کرتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں آپ لوگ جو آپ لوگوں میں کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ پھر ہوتا کیا ہے کہ لوگ ہر چھوٹی چھوٹی بات جو ان کے ذہن میں آتی ہے نا، وہ نام لے لے کے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ کچھ چیزیں آپ انڈرسٹوڈ بھی کر سکتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو کچھ مثالوں سے چیزیں سمجھائی ہیں کہ اٹس ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، کہ جب انسان کو پتہ چل جائے کہ جو خالق ہے، مالک ہے، جو رب ہے کائنات کا، ہر شے کا جو اس میں ہے، جو اس سے بیونڈ ہے، جہاں چاہیں اس کی ملک ہے، جہاں جائیں اسی کی ملک ہے، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جب اتنا سارا انتظام کر کے ہمیں بتا رہا ہے تو آگے کے انتظامات کی بھی وہی ٹیک کیئر کرے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے سوالات کے آپ کو جوابات مل گئے ہوں گے کہ برزخی زندگی میں اس طرح کی نشو و نما نہیں ہے جیسے دنیاوی زندگی میں ہے، اسی طرح جنت میں وہ نشو و نما نہیں ہے جیسے کہ دنیاوی زندگی میں ہے۔ دنیا کے معاملات الگ ہیں، برزخ کے معاملات الگ ہیں، جنت کے معاملات الگ ہیں، قیامت کے معاملات الگ ہیں۔ دیکھیں نا، کافروں کو جب جہنم میں داخل کیا جائے گا تو ان کی داڑھوں کو احد پہاڑ جتنا کر دیا جائے گا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ عذاب ہو۔ تو داڑھ اتنا بڑا ہوگا تو سوچے منہ کتنا بڑا ہوگا، اور بندہ کتنا بڑا ہوگا، اس کا حجم کیا ہوگا جسے عذاب دیا جائے گا، کہ اس کے کاندھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ کئی سال تک آپ گھوڑے دوڑا سکو، یا کئی دنوں تک گھوڑے دوڑا سکو، یا کئی مہینوں تک، ڈیپینڈ کرتا ہے نا اسے کتنا اللہ تعالیٰ بڑا کر دے گا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ وہ ہر گناہ سے، ہر برائی سے، ہر تکلیف سے بچائے، صبر ہمیں عطا فرمائے کہ ہم صبر کر سکیں، کہ ان اللہ مع الصابرین، گناہوں سے بچتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں، رب کی رضا میں راضی رہیں، اور شکوے شکایت نہ کریں، اور یاد رکھو ہر شے اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ ہی کی طرف اس کو لوٹ کے جانا ہے۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ آنا اللہ ہی کی طرف سے بالتحقیق اور جانا بھی۔ تو اس لیے آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جب تک یہاں رہنا ہے رب کو راضی کرنا ہے، اور دعا کرنی ہے ان کے لیے جو جا چکے ہیں، اور انہیں اپنی دعاؤں میں ہر وقت یاد رکھنا ہے، ان کے لیے ایصال کرنا ہے۔ آپ کی دعائیں، آپ کا ایصال انہیں تحفتاً نام لے کر بتایا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ گار ہوں تو گناہوں میں تخفیف ہو جاتی ہے، نہ ہوں تو ان کے مدارج میں انکریمنٹ ہو جاتا ہے۔ تو دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، اور جنت میں انعامات کی صورت میں مل جائے گی۔ بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔